اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورہ مؤمنون اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پوچھے گئے، حضور کی زندگی، طرز زندگی، رہن سہن۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنا دی کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ ہیں، حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ ہیں۔ اور انہی آیات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ صحیح اعتقاد کے ساتھ جس نے ان آیات کو سمجھا اور ان پر عمل پیرا ہوا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات، اس میں اسلام کی بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا، انسان کے ذاتی احوال اور اخلاق کو اس میں اور اچھے صفات کو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ابتدا فرمائی ان آیات، ان الفاظ کے ذریعے سے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کی ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور ایمان والوں کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کام نکال کر لے گئے، یہ کام نکال کر لے گئے، ایمان والے کام نکال کر لے گئے۔ کیسے کام نکال کر لے گئے اور کون لے گئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع، خشوع کہتے ہیں دل کی عاجزی کو، دل کی عاجزی کو خشوع کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ نماز خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے، نماز استحضار اور دھیان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس بندے کی سمجھو اس بندے پر وعید بیان کی حدیث میں کہ جس کو دیکھا حضور علیہ السلام نے نماز میں اپنے اعضاء اور داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی ساکن ہوتے، اس کے اعضاء بھی ساکن ہوتے، تو اس کے اعضاء نماز میں حرکت نہیں کرتے۔ حضرت امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر خشوع نماز میں نہیں تو اس کی نماز ہی نہیں، تو وہ خشوع کو فرض کا درجہ دیتے تھے۔ ہمارے یہاں خشوع اگرچہ موقوف علیہ نہیں ہے نماز کی صحت کے لیے، البتہ قبولیت کے لیے موقوف علیہ ضرور ہے، یعنی قبولیت کا دار و مدار خشوع پر ہے۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا جائے کہ میں نے اس طرح نماز پڑھی خشوع کے بغیر، جواب ہوگا کہ نماز صحیح ہے، لیکن اگر قبولیت والوں سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ہماری نماز قبول کر لی ہے خشوع کے بغیر، تو جواب ہوگا کہ خشوع کے بغیر نماز نہیں۔ تو نماز میں خشوع ہونا چاہیے، پوری توجہ۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہونے والے شخص ان کی دوسری صفات کیا ہے؟ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لا یعنی سے پرہیز کرتے ہیں، لا یعنی سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی لغو وہ کام جس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اس کو لغو قرار دیا گیا۔ تو کہا لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حدیث پاک میں ہے اسلام کی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کرتی، یعنی جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایمان والے کی ایک صفت یہ بیان فرمی، لغو باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں مستقل طور پر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں جمعہ وغیرہ کے موقع پر، اور اکثر رمضان وغیرہ میں اس سلسلے میں بات آتی ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر، رمضان جب قریب آیا تو فرمایا کہ تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، یعنی حالانکہ زکوٰۃ رمضان میں ہی ضروری نہیں، کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں، لیکن حضور اس میں چونکہ ثواب زیادہ ہے اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو۔ اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ قمری مہینوں کا حساب رکھا جائے، شمسی مہینوں میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، چونکہ شمسی میں 10 دن کا اضافہ ہوگا اور قمری میں 10 دن کی کمی ہوگی، اس لحاظ سے قمری حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی تاکہ آئندہ سال وہ 10 دن پہلے آ جائیں گے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنے بیویوں کے اور اپنی بہندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اس پر کوئی داروگیری نہیں۔ یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں کہ یہ خواہشات پورا کرنے کی صحیح جگہیں ہیں اور درست جگہیں ہیں، جائز ہیں، ان کے علاوہ جائز نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈے گا، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور صفات بیان فرمائی، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی امانت اور وعدہ، عہد، دونوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ نگرانی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ حضور نے اس کی بھی تاکید فرمائی، لا دین لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کو عہد کا پاس لحاظ نہیں، جس کو وعدہ وفائی کی فکر نہیں، جس کو امانت کی ادائیگی کی فکر نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، لا دین، کامل دین اس کے پاس نہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایمان والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ عمدن تارک صلاۃ کو تو بعض علماء نے کافر بھی قرار دیا، اور اگر کافر نہیں تو کفر کی حد میں سرحد کے قریب پہنچنے والا تو قرار دے ہی دیا۔ ایمان اور کفر کی ایک ہی پہچان بیان کی گئی کہ وہ نماز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہ 10 قسم کے ایمان والے، یعنی وہ ایمان والا جس کے اندر اس 10 طرح کی صفات ہوں، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ میراث پانے والے ہیں۔ کس کی میراث؟ الذین یرثون الفردوس، یہی ٹھنڈی چھاؤں کے باغ کی میراث پائیں گے، ٹھنڈی چھاؤں کے باغ کی میراث پائیں گے، فردوس اسی کا نام ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس سے ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، من صلالة من طین، کھنکھناتی مٹی، یا یہ کہ مٹی کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا، اور سلالہ کا ترجمہ ہم نطفہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اسی کی پیداوار ہے۔ اولاً آدم علیہ السلام کو خالصتاً مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد ہر انسان کو ایک نطفے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ پیدا کیا گیا۔ اور اگر اس معنی کر کے کہ نطفہ بھی خلاصہ مٹی ہے تو بھی کوئی دور کی بات نہیں، اس لیے کہ نطفہ یہ جو پیداوار ہوتی ہے، تیار ہوتا ہے، یہ بھی وہ تمام غذائیں حاصل ہونے کے بعد جو مٹی سے حاصل ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کے بعد ہی یہ چیز تیار ہوتی ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین،
پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا اور ایک محفوظ جگہ میں اس کو قرار دیا یعنی رحم مادر میں. ثم خلقنا النطفة، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس علقہ اس کو ہم نے بوٹی بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ان بوٹیوں پر ہم نے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر پوری طرح سے انسان کو ہم نے کھڑا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات اور وہ کیا ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے، صورت دینے والا ہے. یہ انسان کے مرحلہ وار پیدائش کو بیان کر دیا. اس میں یہ پہلے بھی کل بھی بات آئی تھی کہ ہر 40 دن میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں. یہ سارے تغیرات اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور فرشتے اس پر معمور ہوتے ہیں. وہ ہر چلے کے بعد بارگاہ خداوندی میں اطلاع کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ 40 دن ہو گئے، نطفہ اب ہم نے محفوظ جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اس کو ہم نے علقہ بنا دیا، علقہ بن چکا ہے. یا اللہ اب یہ مضغہ بن چکا ہے، حکم کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چلنے دے دو. پھر آگے کہ یا اللہ اب یہ عظام، اس پر ہڈیاں وغیرہ آ گئی. پھر 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر اس کے اندر روح پھکوا دیتے ہیں اور اس کی نوشتہ تقدیر، اس کی تقدیر جو از پیدائش تا موت اس کے ساتھ پیش آنے والی ہیں وہ سارا لکھ دیا جاتا ہے. اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اچھا نیک برا بھلا سب لکھ دیا جاتا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ان تمام مرحلہ وار گزرنے میں کسی کو 1000 سال لگ گئے جیسے نوح علیہ السلام، اور کسی کو 200-250 سال، کسی کو اس امت کو تو 100 سے چھوٹا ہی، 100 سے کم ہی. انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد پھر تم کو البتہ مر جانا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر مرنے کے بعد برزخی زندگی گزارنے کے بعد پھر سے کھڑا کر دیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، دیکھو توحید کی نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط راستے بنائے ہیں، یعنی 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں. ان کو راستے یہاں کیوں کہا؟ یہ فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں، اس نسبت سے ان کو 7 طرائق کہا. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور مخلوق سے ہم غافل نہیں. عن الخلق، مخلوق پیدائش، اس سے ہم غافل. توحید کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے اتارا پانی، بقدر، اندازے سے، ہمیں پتہ ہے کتنا ضرورت ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو سٹور کیا زمین میں، اس کو ہم نے سٹور کیا، محفوظ کر دیا زمین میں. اور وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کو سرے سے ہم غائب کر دیں اس پر بھی ہم قادر ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ، اس کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں. آسمان سے بارش برستی ہے، زمین اس کو محفوظ کر لیتی ہے، کبھی اپنی سطح پہ جھیلوں کی صورت میں محفوظ کر لیتی ہے، دریاؤں، ندی اور گلیشیر کی صورت میں، اور کبھی زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ چشموں کی صورت میں محفوظ رہتا ہے. پھر گاہے بگاہے موسمی لحاظ سے یہ چشمے زمین سے چلے پھوٹ پڑتے ہیں. سردیوں میں اکثر بند ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں نکل آتے ہیں. اور کچھ چشمے ایسے ہیں جو سال ہر سال جاری رہتے ہیں. یہ سارا دلیل ہے اس بات کی کہ زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہی پانی محفوظ فرماتے ہیں جو آسمان سے اترتا ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اس پانی کے ذریعے سے ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے ایسے باغات من نخیل، کھجوروں کے اور انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، یہ ہم نے بطور مثال کی 2 بڑی چیزیں ذکر کر دی، ورنہ تمہارے باغوں میں اور بھی بہت سارے پھل ہوتے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان کو تم استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہونا چاہے اور اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جب ہر سال اللہ تعالیٰ باغوں میں بہار پیدا کرتا ہے تو مرنے کے بعد قبرستان کو پھر سے آباد کر لینا، زندگی دے دینا، یہ کوئی دور کی بات نہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے جو پانی سے وجود میں آتی ہے. وہ درخت ہیں جو طور سینا، سینا پہاڑ کے پاس سے نکلتے ہیں. تنبت بالدہن، وہ اگتے ہیں تیل لے کر. وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر وہ اگتا ہے. اچھا، یہ 2 چیزیں اس میں بیان کی.
اور طور سینا کی قید تو صرف کثرت کی وجہ سے کر دی، ورنہ عرب میں بھی ہوتا ہے، دیگر جگہوں میں بھی ہوتا ہے، اب تو یہاں غالباً کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، یعنی اس کا درخت زیتون کا کوشش کر کے اگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لوگ، لیکن زیادہ تر یہ عرب ممالک میں ہوتا، اور عرب ممالک میں بھی زیادہ یہ مصر میں طور سینا کے پاس بکثرت ہے، اس لیے قرآن نے اس کی طرف نسبت کی کہ وہاں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اور جب یہ زیتون آتا ہے تو زیتون اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صفت رکھ دی کہ یہ ساتھ میں اس کے اندر تیل بھی ہے، اور اسی تیل کو آپ ڈائریکٹ بغیر پکائے سالن کے طور پر روٹی ڈبو کر استعمال کرنا چاہو تو صرف غل لاکلین کا ایک ترجمہ یہ بھی کہ ہم نے اس کو تیل بنایا اور روٹی ڈبونے کے لیے سالن کے طور پر بھی ہم نے اس کو کھانے والوں کے لیے بنایا۔ تو یہ اس میں فی نفسی، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، جب کچھ نہ کچھ اس میں فائدے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور ویسے بھی حکماء بھی کہتے ہیں، اطباء بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے فوائد اس میں ہیں، اور خاص طور پر انسان کے معدے کے لیے، جگر کے لیے، گردوں کے لیے اور فیٹی لیور کے لیے بڑا مفید ہے اگر اس کو لیمبو وغیرہ کے ساتھ استعمال کیا جائے، شہد کے ساتھ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اسی طرح سے تمہارے لیے چوپاہیوں میں بھی نشانی ہے۔ یہ چوپاہیوں میں نشانی یہاں پر خاص طور پر انعام کی طرف، انعام میں سے جو مادائیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم سیراب کرتے ہیں، پلاتے تم کو ان کی پیٹ کی چیزوں میں سے، ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے، پیٹ کی چیزوں میں سے پلاتے ہیں۔ یہ عبرت کیسے ہے؟ فرمایا کہ دیکھو آپ چارہ گائے کے سامنے رکھ دیتے ہو تو وہ منہ سے چارہ داخل کرتی ہے، لیکن تھنوں سے وہی چارہ سفید دودھ کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اس میں تغیرات ہوتے ہیں، اندر معدے میں تغیرات ہوتے ہیں، جگر فلٹر کرتا ہے، گردے فلٹریشن کا کام کرتے ہیں، خون کو الگ کرتے ہیں، گوبر کو الگ کرتے ہیں، پیشاب کو الگ کرتے ہیں، دودھ کو الگ کر کے تو خون کو خون کے نالیوں میں چلا دیا، گوبر کو گوبر کی نالیوں میں چلا دیا، پیشاب کو تھیلی کی طرف منتقل کر دیا، اور دودھ کو دودھ دانی کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ فرمایا کہ یہ عبرت کی چیز ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تاکلون، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ فائدے نہیں ہیں، لیکن جو تحقیق اور ریسرچ کرنے والے ہیں، جو کام میں لانے والے، وہ جانور کی ہڈیوں کو بھی، اس کے سینگ کو بھی، اس کی کھال کو بھی، اس کے بالوں کو بھی، اس کے پٹھوں کو بھی کام میں لاتے ہیں۔ اور عام طور پر آپ نے تو پڑھا ہے حضور کے زمانے میں بھی یہ قرآن کی آیات جانوروں کے پٹھوں پر ہی لکھی جاتی تھی، چونکہ وہ چوڑی ہڈی ہوتی ہے، اس پر کافی سارے رکوع لکھے جاتے تھے، تو اس کام میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بہت سارے جانوروں کو کھاتے بھی ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر بھی آپ سواری لیتے ہیں۔ وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر سواری لیتے ہو۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کشتیوں پر آپ لد جاتے ہو، یعنی سوار ہو جاتے ہو۔ یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے گنائے، بدلے میں کیا مانگا؟ شکر مانگا، اور توحید کو ماننے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کے سوا جب کوئی حاکم نہیں، وہی حاکم تو ڈرنا چاہیے۔ فقال الملأ الذين كفروا، قوم نوح ان کے ایک سردار نے کہا جو کافر تھا اسی قوم میں سے، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تم جیسا ہی ایک عام آدمی ہے، تم جیسا ہی ایک بشر ہے، یرید ان يتفضل علیکم، جو تم پر بڑائی چاہتا ہے، جو تم پر سرداری چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اگر اللہ چاہتے تو فرشتوں کا نزول فرماتے، ہم نے تو اس طرح کی باتیں اپنے آبائے اولین، پہلے آبا سے تو نہیں سنی کہ بس خدا کو ایک ہی مانو، ایک ہی سے توبہ کرو، ایک ہی کے سامنے جھکو اور ایک ہی سے مدد مانگو، ایسا تو ہم نے نہیں سنا اپنے آبا سے۔ ان ہوا الا رجل به جنہ، یہ ایک آدمی ہے، یہ بس ایک آدمی ہے جس کو جنون سوار ہے، جنون سوار ہو گیا ہے، جنون سوار ہو گیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ انسانوں کو رسول بناتا ہے،
اسی کو بنائے گا، ہم کو نہیں بنائے گا۔ فتربصوا به، اب جب اس نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے، روز تمہارے در پہ آتا ہے، تو فتربصوا به، تم اس کی موت کا بھی انتظار کر لو، حتی حین، ایک وقت تک آئے گا اور اس کی موت ہو جائے گی تو خلاصی ہو جائے گی، تو آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو 950 برس یہی سنتے ہوگے حضرت نوح علیہ السلام کو، صبح شام صبح شام، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، لیلا و نہارا، یعنی رات دن یہی کام تھا دعوت کا۔ تو فرار میں ہی اضافہ ہوا، قال رب انصرنی بما کذبون، پھر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب میری مدد فرما، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، بما کذبون، جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کی ان کی طرف، ان اصنع الفلک باعیننا، ٹھیک ہے اب بہت زیادہ ہو گیا، اتنی مہلت کافی ہوتی ہے قوم کو سدھرنے کے لیے، 950 برس سمجھانا ایک کار ادارت کا عام ہے، 1000 سال کے قریب تم کو دعوت دیتے ہوئے لوگ مان نہیں رہے ہیں، اور ہم نے سب کو عمر ایسی دی ہے، گویا جس نے 900 سال پہلے بات سنی وہ 900 سال کے بعد بھی سن رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی نے 900 سال پہلے سنی بعد میں مر چکا ہے۔ تو اکثریت ایسی تھی کہ جب نبی کو اتنی لمبی عمر ہے تو قوم کے پاس بھی اتنی عمر رہی گی، لہذا اب ایسا کرو کہ اب ہم ان کو تھوڑا سا اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا، کشتی ہماری نظروں کے سامنے تیار کرو، ہمارے سامنے تیار کرو، بوحینا، اور ہمارے حکم کے مطابق تیار کرو، یعنی ہم جیسا کہیں گے بنانے کے لیے ویسی بنانی، 2 سٹوری بنانی ہے، ڈبل سٹوری بنانی ہے، 3 سٹوری بنانی ہے، کیسے بنانی ہے یہ سارا آپ ہم سے پوچھ کر کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، ہمارا حکم آ جائے، حکم مطلب عذاب کا فیصلہ آ جائے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وَفَارَتِ التَّنُّورُ، تنور ابل پڑے گا، تندور سے پانی ابلے گا، اور اس کے بارے میں علماء کے آراء مختلف ہیں کہ تنور سے کیا مراد ہے۔ ایک آراء تو یہ ہے کہ پوری زمین کے لیے لفظ تنور استعمال ہوتا ہے، اور مشہور جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جس میں روٹی پکائی جاتی ہے وہ، اور فرمایا کہ اس زمانے میں کوفہ میں تھا یا شام میں تھا، کوئی خاص تنور تھا یا کسی مسجد کے پاس تھا، اس کی طرف اشارہ کر دیا، وہ مشہور تھا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، اس لیے ہمارے یا اور کسی قوم کے لیے اس میں تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کو پتا تھا یہ کون سا تنور ہے، اس لیے قرآن نے مطلق کہا کہ وہ تنور جو ہے آپ کی مسجد کے پاس میں، جو ہی وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو آپ بوریا بستر باندھ دینا۔ وفارت النور فسلک فیہا، تو آپ کرنا کام، فسلک فیہا، اس کشتی میں سوار کر لینا، من کل زوجین، ہر قسم کی جوڑے میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، نر اور ہر جانور میں سے نر اور مادہ اس میں سے سوار کر لینا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو بھی کچھ ان کے علاقے میں پائے جاتے تھے جانور، ان میں سے ایک جوڑا، ایک نر ایک مادہ اس میں سوار کر لیا۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے ایمانی اہل بیت کو، یعنی جو ان کے گھر میں اسلام لائے تھے ان کے بیٹے، وہ سام، حام اور یافس، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، مگر ان کو سوار نہیں کرنا جن پر بات طے ہو چکی ہے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، جن پر ہماری بات پختہ ہو چکی ہے کہ ان کو ہمیں عذاب میں ڈبو دینا ہے، ان کو سوار نہیں کرنا۔ اور سواری کے ساتھ ساتھ ہم مزید ہدایت آپ کو یہ بھی کرتے ہیں، وَلَا تُخَاطِبْنِي، مجھے مخاطب نہیں بنانا، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے معاملے میں، ظلموا، جو گنہگار ہیں جن نے ظلم کیا، یعنی سفارش نہیں کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ غرق کر دیے جائیں گے، یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام، کل قیامت میں جو حدیث شفاعت آتی ہے، لمبی حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، بڑی کتابوں میں موجود ہے، اس میں حضرت سارے لوگ جب محشر میں پریشان حال ہوں گے تو پھر علماء اکرام کے ذہن میں یہ بات آئے گی، لوگ پریشان ہوں گے کہ بھائی حساب شروع کرا دو، چاہے ادھر یا ادھر، لیکن اس سخت تپش سے ہم کو بچا لو۔ تو اس وقت علماء کے ذہن میں یہ بات آئے گی، لوگوں کو کہیں گے کہ جاؤ آپ سفارش کراؤ سیدنا آدم سے، سیدنا نوح سے، سیدنا عیسیٰ سے، سب کے پاس۔ تو وہاں بخاری میں لکھا ہے کہ آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے مجھ سے تو وہ قصور ہوا، میں تو آج سفارش نہیں کر سکتا، میں تو اس کے لیے ہوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام بھی یہ عذر کریں گے کہ میں نے تو خامخواہ اپنے بیٹے کی سفارش کر دی، مجھے منع کیا گیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ آجا تو بچ جائے گا اس میں۔
وہ آیا نہیں بہرحال، لیکن باپ نے اپنی شفقت جو اس کو روک نہیں پا رہی تھی اس کے ضمن میں انہوں نے کہہ ہی دیا تھا کہ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ. ارکب معنا ولا تکن مع الخاسرین، ایسا کچھ ہے کہ ہمارے ساتھ سوار ہو ہی جاؤ، مت رہو پیچھے خسارے والوں میں سے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق کر دیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، یہ بتا دیا طریقہ کہ جب آپ بالکل اچھی طرح سے سوار ہو جائیں، آپ بھی، وَمَن مَّعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں وہ جن کی تعداد 40 یا 70 تھی، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر جو ہمارے حکم سے بنائی گئی ہے، تو اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے، یعنی بچا لیا. یہ شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی سکھا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دعا آپ پڑھو اس وقت. وقر ربی، اور یہ بھی کہو، چونکہ یہ لمبا سفر ہوگا، لکھا ہے کتابوں میں کہ 6 مہینے یہ کشتی نوح جو ہے نا پانی کی سطح پر چلتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر. وقر ربی، لہذا اترنا بھی ہے اس لیے وہ دعا بھی کر کے رکھو، ربی انزلنی، اتار دے مجھے مولا میرے، منزلن، مبارکہ، مبارک اترنا، مبارک اترنے میں سلامتی بھی داخل ہو گئی. اللہ مجھے اتار برکت والا اترنا. تو برکت والا اترنا وہی ہوتا ہے جس میں چوٹ نہ لگے، نقصان نہ ہو، اور آئندہ زندگی میں اچھی امید ہو، خوشحال زندگی کی طرف. منزلم، مبارک، وانت خیر المنزلین، اور اب بہترین اتارنے والے ہیں. یہ اس طوفان نوح سے نجات کے بعد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی عبرت ہے، نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین، اور بے شک ان فی ذلک لآیات، قصہ نوح میں، نوح علیہ السلام کے سارے سیشن میں شروع سے لے کر 6 مہینے کے آخر تک کے پورے وقفے میں پوری امت کے لیے نشانیاں ہیں، ہر انسان کے لیے، خاص طور پر جن کو مخاطب بنایا جا رہا تھا کفار مکہ، کہ دیکھو ہم مہلت بہت دیتے ہیں، بہت ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی باز نہیں آتا تو پھر ہم اس کے لیے سزا دے دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اب ہم پوری طرح سے باخبر ہیں اور پوری طرح سے نگرانی کرنے والے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا قصہ ختم ہونے کے بعد ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد ایک اور جماعت کو. ایک اور جماعت سے مفسرین نے فرمایا قوم صالح، قوم سمود ہونا مقدم ہے اور قوم عاد دوسرا قول ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا ایک قوم کی طرف، قوم سمود تھی، اس کا مختصر یہاں احوال بیان فرمایا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، ہم نے بھیجا ان میں رسول انہی میں سے. گویا حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود ہی کے فرد تھے. کیا ان نے حکم فرمایا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا معبود اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں. افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے اس سے. وقال الملأ من قومه الذین کفروا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش ہے. قوم کے بڑے کافر اور سردار نے ان سے کہا وَكَذَّبُوا، جھٹلایا، بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، انکار کر دیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے تھوڑا عیش دے دیا ان کو دنیاوی زندگی میں. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے. یاکل مما تاکلون منہ، یہ بھی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، یہ بھی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. گویا نبی کھانا پینا نہیں چاہیے، یہ ان کی سوچ تھی. یہ قیاس کر رہے تھے کہ ریاست دنیاویہ کے ساتھ ریاست اخرویہ ہمیں ملنی چاہیے، چونکہ فرعون کا معاملہ بھی یہی تھا، نوح علیہ السلام کے ان کے بھی یہی تھا،
جہاں جہاں بھی بڑے لوگوں کے ساتھ کسی نبی کا ٹکراؤ ہوا وہاں یہی تھی کہ وہ چاہتے کہ ریاست دنیاویہ ہمارے پاس ہے، لہذا ریاست دینیہ بھی ہمارے پاس آنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بناتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا معیار وہ نہیں ہے جو بندوں یا بادشاہوں کے یہاں معیار ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. یہ قوم سمود کا یہ سردار اپنی قوم کو ہدایت کر رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی فرما برداری کر لی تو تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے. پوری طرح سے گمراہ کر رہا قوم کو. اور یہ کہہ رہا اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے اس بات کا کہ تم وفات پا جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، ہڈیاں بن جاؤ گے، تو تمہاری ہڈیاں رہ جائیں گی، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، پھر تم کو نکالا جائے گا. یہ ایسا وعدہ کر رہا تمہارے ساتھ. میں کہتا ہوں ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے وہ وعدہ جو یہ تم سے کر رہا ہے. ہیہاتا ہیہاتا بمانے بعودہ، اس میں فعل بمانے فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، کتنی زبردست ان کو پٹی پڑا رہا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہماری تو بس یہی زندگی ہے جس میں مرنا اور جینا ہے، اس کے بعد کوئی اٹھنا نہیں. وما نحن بمبعوث، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، بس یہی زندگی ایک زندگی ہے، اس کے بعد کوئی جنم نہیں ہوگا. ان کا تو یہ عقیدت. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. فرمایا کہ یہ تو بس ایک ایسا آدمی ہے جو جھوٹ گھڑتا ہے اللہ پر، وما نحن له بمؤمنين، اور ہم تو اس کی نہیں ماننے والے، ہم تو اس کی نہیں ماننے والے. تو گویا حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس کی قوم نے صاف سر طور پر انکار کر دیا کہ تم جو اپنی رسالت کو خدا کے ساتھ جوڑ رہے ہو یہ خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اس نے آپ کو رسول نہیں بنایا. تو انہوں نے بھی پھر دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، پروردگار میری مدد فرما جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر کی بات نہیں، عما قلیل، کچھ ہی وقت میں لیصبحن، ہو جائیں گے یہ پچھتاتے، رہ جائیں گے پچھتاتے، رہ جائیں گے پشیمان. پھر کیا ہوا؟ فاخذتهم الصیحة بالحق، پھر ہم نے ان کو پکڑ کی، فاخذتهم الصیحة بالحق، پھر پکڑا ان کو ایک چنگاڑ نے، ایک سخت چیخ نے، بالحق کی، جس کا وعدہ حق تھا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ آئے گی. فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے اس کو بھس بنا دیا، ان کو بھس بنا دیا. فبعدا، چورا چورا کر دیا. فبعدا للقوم الظالمین، رحمت سے دوری ہو ظالم قوم کے لیے. تو چونکہ صیحت، چیخ کا تعلق تو قوم سمود ہی کے ساتھ ہے، یعنی چیخ مار کر جو ان کے کلیجے پھاڑ دیے گئے، کان کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل بے ہوش ہو گئے اور مر گئے، یہ عذاب تو قوم سمود ہی کے ساتھ آیا. اس لیے مفسرین نے اس کی طرف زیادہ رجحان فرمایا، ورنہ قوم عاد بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. اور اگر صیحتن سے چیخ تو نہیں مراد لی جائے، صیحتن سے عام مطلق عذاب مراد لیا جائے تو قوم عاد بھی، ان کو چونکہ تیز ہواؤں سے مارا گیا اور ان کو سخت چیخ سے مارا گیا، تو پھر دونوں اس میں داخل ہو سکتے ہیں. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی. یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا، قوم آتی رہی، نبی آتا رہا، قوم آتی رہی، نیا نبی آتا رہا. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، کسی بھی امت سے ان کا اجل، ان کا وقت مقرر نہ آگے بڑھا نہ پیچھے پڑا، نہ پیچھے ہوا. یعنی جو عذاب کا وعدہ جس قوم کے ساتھ جس وقت ہم نے کیا تو وہ عذاب ٹلا نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، ایک وقت آگے پیچھے نہیں ہوا، برابر وقت پر آ گیا. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے. کلما جاء امۃ رسولها، پھر جب جب بھی کسی قوم کے پاس ان کا رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا.
لیکن فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ہم نے بھی ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ہم نے بھی بعض کو بعض کے پیچھے لاتے رہے، یعنی ہلاکت کی تار ہم نے باندھ دی. جب ایک نبی آتا اس کی قوم آتی، وہ نہیں مانتی تو اس قوم کو ہلاک کر دیتے، پھر دوسری قوم کو لاتے، وہ نہیں مانتے ان کو ہلاک کر دیتے، پھر تیسری قوم آتی، وہ نہیں مانتے ان کو ہلاک کر دیتے. یہ مطلب ہے فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ہم نے ہلاکت کے لحاظ سے ایک کے پیچھے ایک قوم لگا دی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ اور ان کی تاریخ کو ہم نے بس تاریخی بنا دیا. باتیں رہ گئی، انسان نہیں رہے. باتیں رہ گئی، بستیاں اور وجود نہیں رہا لوگوں کا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ تو دوری ہو بودن رحمت سے دوری ہو ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. پھر اس کے بعد سلسلہ چونکہ چلتا رہا انبیاء کا، تو ثم ارسلنا موسیٰ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، واخاہ ہارون ان کے ماں شریک بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا آیات لے کر، وسلطان مبین اور کھلی دلیل دے کر ہم نے ان کو بھیجا، چونکہ معجزے دے دیے تھے دونوں کو. الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں وزراء کی طرف، فاستکبروا انہوں نے تکبر کر لیا، وکانوا قوما عالین اور وہ سر پھرے لوگ تھے، سر چڑے لوگ تھے، ان کا دماغ پہلے سے سڑا ہوا تھا. وقوما عالین بڑے غرور گمنڈی لوگ تھے. فقالوا انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا کیا ہم اپنے جیسے دو بندوں پر ایمان لائیں، اپنے جیسے دو بندوں کو ہم مان لیں جو ہمارے جیسے ہیں، یعنی دو بھائی ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. وقومہما لنا عابدون اور ان کی قوم ہماری غلامی میں ہے. بنی اسرائیلی یہ قبطیوں کے غلامی میں تھے، اور یہ بیچارے چونکہ بہت پہلے مصر چلے گئے تھے، وہ 12 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام تب سے وہاں پر، لیکن وہاں جو بادشاہ تھا انہوں نے آہستہ آہستہ ان پر غلبہ قابو پا کر ان کو اپنے زیر کر دیا تھا. تو ان کو چونکہ مہاجر ہونے کی سزا مل رہی تھی کہ تم لوگ یہاں کے اصل نہیں ہو، تم تو شام کے ہو، فلسطین کے رہنے والے ہو، تم لوگ یہاں مصر آئے ہو، تمہارے آبا فلاں فلاں آیا ہے، یوسف آیا اس کو وزارت دی گئی، اس کو بادشاہ بنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو بھی لہذا تم غلام رہو گے. تو فرعون نے ان کو غلام بنایا. تو ایک تو تمہاری قوم ہماری غلام ہے، اور اس غلام قوم میں سے دو بندے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وہ ہمیں ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں. یوسنیمن ہیڈ بن وسن فکذبوہما دونوں کو جھٹلایا، فکانوا من المہلکین تو سو ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ حالانکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے وہ راہیاب ہو جائیں. تورات دی تھی. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی جو قبطی تھے فرعونی وہ بھی عذاب میں مارے گی، لیکن جن بنی اسرائیلیوں کو بعد میں نجات دی گئی تو وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، بعد میں ان پر بھی پکڑ آ گئی. انہوں نے بھی اپنی انعامات کو احسانات کو فراموش کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے. اس لیے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. پھر آگے کہا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ یعنی خود حضرت مریم آیتن نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ ایک ٹیلے پر، ذات قرار جو امن کی جگہ تھی، ذات قرار ٹھہرنے کے قابل تھی، ومعین اور وہاں پانی کا چشمہ بھی تھا. یہ پہلے بھی آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر اور حیرت انگیز طور پر جو ان کی پیدائش ہوئی تو اس پیدائش کا چرچا اس وقت پورے اطراف میں ہوا اور سب کو لگتا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر کچھ نہ کچھ انقلابی صورتحال ریاست میں پیدا کر سکتا ہے. اس لیے بادشاہوں کو نظر تھی اس پر اور بادشاہ کی طرف سے اندیشہ تھا کہ وہ اس بچے کو قتل کر دیں. اس لیے ان کی والدہ ان کو لے کر اس جگہ چلی گئی تھی، دور ٹیلے پر چلی گئی تھی، وہاں پر پانی کا نظم وغیرہ سب کچھ تھا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات ستھری پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو جیسے آپ پہلے سے کھاتے آئے، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرتے رہو،
طیبات یعنی حلال کے ساتھ عمل صالح کو یہاں پر جوڑ دیا، وہ بھی انبیاء کے لیے۔ پتہ چلا عمل صالح میں حلال کمائی کا عمل دخل ہے، یعنی عمل صالح تبھی اس کی توفیق ملتی ہے جب انسان کے پاس حلال کمائی ہو۔ اگر حرام کمائی ہو تو بہت چاہنے کے باوجود بھی بسا اوقات عمل صالح کی توفیق نہیں ملتی۔ انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو ہم اس سے جانتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ہے تمہارا طریقہ۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، یہ ہے تمہارا۔ لفظ امت کسی خاص نبی کی جماعت کے لیے بھی استعمال ہوا، مشہور معنی تو یہی ہے، اور لفظ امت دین اور مذہب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہی معنی ہے کہ تم سب کا طریقہ یہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دیا، توحید والا، رسالت والا اور وحدانیت والا، یہ طریقہ ہے تم سب کا۔ امۃ واحدہ، اسی ایک پر تم کو جمے رہنا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم کو مجھ سے ہی ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرتے رہیو۔ لیکن اس حکم کے باوجود ہونا اس کا مقتضا یہ تھا کہ لوگ اور تمام فرقے اور جماعتیں ایک حالت پر قائم رہتی، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے اپنے دینوں کو الگ الگ مختلف کر دیا۔ فتقطعوا، الگ الگ کر دیے، امرہم، اس امر دین کو، بینہم، آپس میں، زبرن، ٹکڑے ٹکڑے۔ زبر، زبور کی جمع اگر زبر مانی جائے تو کتابیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اگر زبر کو زبرتن کی جمع مانا جائے تو اس کا معنی ٹکڑا، قطع۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت کے پاس جو مسلک ہاتھ آ گیا، مذہب ہاتھ آ گیا، وہ اسی پر مگن اور خوش ہے۔ یہ بتایا کہ سب کو دین حنیف پر قائم رہنا چاہیے، اور جو توحید اور وحدانیت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کی ایک مان کر چلو، اور جو رسول اس نے گاہے بگاہے امت کی طرف بھیجے ہیں ان کی پیروی کرو، اور دین حق جو ہر زمانے میں نبی کے ساتھ رہا ہے اس کو تھامے رہو اور اس طرح سے چلتے رہو۔ لیکن ہوا یہ کہ ہر کوئی آیا اور اس نے اپنا اپنا دین الگ کر لیا، اور اپنے غور و فکر سے، اپنے غلط اجتہاد سے ان نے دین قائم کر دی۔ یہی تو ہوا تھا مکہ میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ کوئی تجارت کے لیے گیا ملک شام، وہاں پر اس کو کوئی نظر آیا تو وہ رسم پہنچا دی مکہ میں، آہستہ آہستہ وہ دوسرے مذہب میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ کہا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر مسلک۔ اختلاف اگر عقیدے کا ہے تو یہ خطرناک ہے، اصول میں اختلاف ہے تو یہ خطرناک ہے، فروع میں اختلاف ہے تو یہ رحمت ہے۔ فروعی اختلاف کو رحمت کہا گیا، جیسے ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، امام شافعی، امام مالک، یہ جو الگ الگ مسلک ہیں، یہ والا فریق کل حزب بما لدیہم فرحون میں داخل نہیں، کیونکہ یہ فروعی اختلاف ہے۔ اصول سب کا ایک ہے، سمجھنے میں ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنی فہم اور تقوی اور صلاح اور سلیم اتباع عطا فرمائے، اس کے مطابق ہر محدث اور مجتہد اپنا ایک مسئلہ سامنے لا سکتا ہے، چونکہ حدیث میں گنجائش ہے۔ احادیث جوامع الکلم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ایک حدیث سے کئی سارے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے امام بخاری نے یہ سمجھا تو یہ کہہ دیا، امام شافعی نے یہ کہہ دیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، یہ اصول شروع میں ایک ہی ہے، فروع میں اختلاف ہے، لہذا یہ تو مذموم نہیں ہے۔ اس عقائد میں، اصول میں اختلاف ہو جائے، یہ اس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ عقید توحید میں اختلاف ہو گیا، اسلام مسلمان ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مر کر پھر سے زندہ ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ہی خدا اتنا نظم کیسے چلا سکتا ہے، اور پھر مر کر زندہ کہاں سے ہونا، پھر ہمارے پچھلے والے نہیں ہوتے کا، ایسے یہ تھے آبا و اجداد مجد محمد کہاں آمد واپس، یہ ہے، یہاں سے اصول میں اختلاف ہو گیا۔ فذرہم فی غمرتہم، چھوڑ دے ان کو ان کے بے ہوشی میں ہی، حتی ہین، ایک مدت تک۔ فی غمرتہم، گہرے پانی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، تو یہ چونکہ بہکے ہوئے ہیں اپنے خیالات میں، تو ان کو فرمایا کہ ان کو اب ایک مدت تک اسی میں چھوڑے رہو۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جو ان کی طرف مال اور اولاد کی بڑھوتری کر دی، تو نسارع لہم فی الخیرات، یہ نتیجہ اس کا ہے کہ ہم خیرات ان کی طرف جلدی جلدی پہنچا رہے ہیں، خیر کی بھلائیاں ہم ان کی طرف جلدی جلدی پہنچا رہے ہیں۔ امشا دلیل سمجھیں،
کہ ہم نے ان کو اولاد دی، بچے دیے، مال دیا، تو اس کا مطلب یہ اپنے لیے سمجھ رہے ہیں کہ اچھا اولاد بھی، باغات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری طرف جلدی جلدی خیر کے کام ہم کو دے رہا ہے، اس کا مطلب ہم تو حق پر ہیں. نہیں، بل لا یشعرون، بل تو فرمایا حضرت تھانوی نے بل لا یشعرون، اس ڈھیل کا ان کو احساس نہیں. اس ڈھیل کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، لا یشعرون، اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو مال دولت ہمیں مسلسل دے رہا ہے اور مسلسل فراوانی مل رہی ہے، اس کو نہ ماننے کے باوجود. تو لا یشعرون. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اور ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ رب من خشیۃ ربهم، اپنے رب کے خوف سے، مشفقون، ہمیشہ دبے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، ایمان والوں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما اتوا قلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، حال ان کا یہ ہوتا ہے ان کے دلوں کا کہ ان کے دل وجلۃ، ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربهم راجعون، کہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا. یعنی صدقات بھی ایمان والوں کی صفات فرمائے، صدقات دیتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں قبول ہوگی کہ نہیں. اس لیے حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے رحمہ اللہ کہ ہمارے پرانے جو اسلاف تھے وہ نیک کاموں کے بعد اتنا ڈرتے تھے جتنا تم برے کاموں سے نہیں ڈرتے. یعنی ہمارے اسلاف نیک کام کرنے کے بعد اتنا ڈرتے تھے، خبر ہی کیسا قبول کنا رد کر دیا جائے گا، منہ پہ پھینک دیا جائے گا، اور ہم گناہ کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے شاگردوں کو، یہ مریدوں کو بتایا کرتے تھے. تو یہ قرآن میں کہا کہ جو کچھ دے دیتے ہیں، ایمان والوں کی صفات یہ ہوتی کہ ان کے دل اندر سے ڈر رہے ہوتے. سمجھے؟ تو پرسوں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ کتابیں ہیں، وہ کتابیں لے لو. تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ کتابیں لے، کہا وہ آؤ آپ وہاں سے لے لو کتابیں، وہ مدرسے کو کام آئیں گی، وہ آئیں گے، ایک میں صدقہ بھی کر دوں، احسان بھی کر دوں، اور پھر مجھے ہی بھی لانا پڑے. تو مطلب حالانکہ وہ زیادہ مہنگی کتابیں نہیں تھی، تو وہ بیچارہ اس طرح کہہ رہا تھا کہ وہ کتابیں لے لو آپ. میں نے کہا اس کے لیے ترتیب بنائیں گے کہ آپ فون نمبر لے لو میرا یا فلاں مفتی عابد صاحب کا، اور وہ اس طرح سے کریں گے. تو ذمہ دار ہیں لائبریری کے، تو ایسا کریں گے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ایک ہوا صدقہ کرنا، ایک ہوا پھر پریشانی اٹھانا، دو چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھ رہا تھا بیچارہ بزرگ ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سفر ہے، روزہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی. لیکن ایمان والوں کی صفات یہ بیان فرمائے کہ نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف خیرات اور بھلائی کی باتیں جلدی جلدی پہنچائی جاتی ہے. وہم لہا سابقون، اور ان کو لے رہے ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں، وہ حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے ایک اچھا بزرگ تہجد گزار آدمی اتنا تیز خدا کی طرف دوڑتا ہے نا، اور دوسرا کچھوے کی چال چل رہا ہے، دوسرا کچھوے کی چال چل رہا ہے، بمشکل فرض ادا کر رہا ہے، سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، پھر اکثر سوتا، اکثر موبائل میں وقت گزار رہا، اور دوسرا تیزی کے ساتھ خدا کی طرف جا رہا، بہت نیکیاں حاصل کر رہا. تو اگر اندازہ کر لیا جائے دن میں کہ ایک بندہ جو صبح سے شام تک خدا سے ڈر کر، جو اولیاء علماء اکرام ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں دیندار، وہ خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہو. لیکن کچھ کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا اتنا وقت ضائع ہوا. وہم لہا سابقون، وہ اس کے لیے دوڑ رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں، پا رہے ہیں اس کو. ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی بندے کو اس کی گنجائش سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بولتی ہے. وہ کیا ہے؟ نامہ اعمال. وہم لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان کے اعمال کم نہیں کیے جائیں گے اگر انہوں نے کوئی اس میں گڑبڑی خود سے پیدا نہ کی. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کے دل اس ہدایت سے بہکے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ ان کے اور سارے مشغلے ہیں. ہدایت کو لے لیتے، ہدایت کے علاوہ ان کے اور مشغلے ہیں. مِن دُونِ ذَلِكَ ہم لہا عاملون، جن کو وہ کر رہے ہیں. تو ان کے دل جو ہے نا فی غمرۃ من ھذا، اس ہدایت سے بہکے ہوئے ہیں.
غفلت میں ہیں، پردے میں پڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور مشغلے اس کے علاوہ اختیار کیے، ہزاروں مشغلے ان کے پاس ہے، قصہ گوئی اور الزام تراشی اور جوا اور سود کا کاروبار، یہ سارے کام ان کے پاس ہیں، لیکن ہدایت کی باتیں لینے کے لیے وقت نہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہ مکہ والوں کو ہی اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، قریش کو۔ حتیٰ اذا اخذنا، جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں، تو اذا ہم یجارون، اس وقت یہ چلائیں گے، ہم کہیں گے لا تجر اليوم، مت چلاؤ آج، انکم منا لا تنصرون، آج تم ہم سے بچ نہیں سکتے، انکم منا لا تنصرون۔ یہی ہوا، مکہ والوں کو بہت ڈیل دی گئی، لیکن بدر میں مسلمانوں کی تلوار ان پر آ پڑی۔ پھر اسی طرح سے اگر بدر میں نہیں تو پھر فتح مکہ کے موقع پر تو زیر ہو ہی گئی سارے۔ تو ان کے بڑے بڑے اکثر رؤساء، 30 کے قریب بڑے بڑے رؤساء ان کے مارے گئے تھے بدر میں۔ تو فرمایا کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو تو چلائیں گے اس وقت، لیکن پھر چلانا فائدہ۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تحقیق کی آتی تھی، قد کانت آیاتی، ہماری آیات، تتلی علیکم، تمہارے اوپر پڑھ کر بیان کی جاتی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم لوگ الٹے پاؤں پھرتے تھے، مڑتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہ سامرن تہجرون، اس کو قصہ سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے تھے، قصہ کہانی، سامر کہتے ہیں رات کو عشاء کے بعد جو گفتگو کی جاتی تھی اور بلا دلیل اور بلا سند وہ پرانوں کے قصے کہانیاں ہوتی تھی، یہ سمجھ کر تہجرون اس کو کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو الٹے پاؤں مڑنا، یہ ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے، الٹے پاؤں مڑنا، کہ جس طرح ایک انسان کسی چیز سے نفرت کر کے یا ڈر کر یا اس کو ناپسند سمجھ کر پیچھے پاؤں سے ہی کھسک جاتا ہے اور اس کے نزدیک نہیں جاتا، یہ بتانا کہ تکبر سے آپ لوگ اس سے روگردانی کرتے اور اس کو قصہ سمجھ کر جو ہے، پرانا قصہ کہانی سمجھ کر اس کو حجر کرتے، چھوڑ دیتے۔ افلم یدبروا القول، کیا وہ قول میں، باتوں میں تدبر نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس ایسی کوئی چیز آئی ہے جو یہ، یعنی قرآن ایسا، یہ نصیحت کی باتیں، ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے آبا کے پاس یہ چیز نہیں آئی ہے، اس لیے یہ نہیں مان رہے کہ ہمارے آبا کے پاس نہیں آئی لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، ہمارے پاس ایسی چیز لاؤ جو ہمارے آبا کے پاس آئی ہو۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ لوگ اپنے رسول کو، اس رسول کو نہیں پہچانتے اس لیے وہ اجنبی بنے بیٹھے ہیں، اس کے لیے منکر ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں اس کو جنون ہے۔ بل جاءہم بالحق، تینوں چیزوں کی ہم نفی کرتے ہیں کہ ان کے آبا کے پاس نہ آنا یہ کوئی دلیل نہیں، رسول کو نہ پہچاننا یہ بھی کوئی دلیل نہیں، رسول کو پہچانتے یہود بھی نصارہ بھی، اور آپ کو بھی ان کے ذریعے سے باتیں پہنچی ہوں گی کہ رسول آنے والا ہے۔ اسی طرح سے جنون بھی نہیں، رسول کو جنون، اور جنونی آدمی اس طرح کی کامل، جامع اور مفید باتیں ارشاد نہیں فرمایا کرتے، مجنون آدمی اس طرح کے فیصلے نہیں کرتا ہے۔ بل جاءہم بالحق، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حق بات لے کر آپ کے پاس آیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور تمہاری اکثریت ایسی ہے کہ جو حق سے انکار کر رہے ہیں، ناگواری کا اور ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، حق سے مراد اللہ جل شانہ کی ذات، اگر حق تعالی شانہ اتباع کرے ان کے خواہشات کی، یعنی جیسا یہ معجزہ مانگ رہے ویسا، جیسا یہ دین مانگ رہے ویسا، جیسا نبی یہ مانگ رہے ویسے اللہ تعالیٰ ان کو دے ہی دیتے، لفسدت السماوات والارض، اگر ایسے کافروں کی مرادیں پوری کر دی جائیں تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہوگا، ومن فیہن، اور زمین کا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے ان کے پاس نصیحت بھیجی ہے اور وہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا وہ آپ سے معاوضہ مانگتے ہیں، یعنی رسول آپ سے معاوضہ ان سے رسول معاوضہ مانگتا ہے، فخراج ربک خیر، آپ سے مانگ کر کیا کرے،
رب کا خراج محصول ٹیکس اور معاوضہ بہت بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جب اس نے رسول بنایا تو معاوضہ آپ سے کیوں لے؟ جس نے بنایا اس سے لے. یہ عقل کی بات ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک یا رسول اللہ آپ ان کو بلاتے رہے صراط مستقیم کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور بے شک وہ لوگ الذین لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پچھلے دن پر ایمان نہیں لاتے، عن الصراط لناکبون وہ اعراض کر رہے ہیں کس صراط مستقیم سے، لناکبون منہ پھیر رہے ہیں، لناکبون منہ پھیر رہے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا. اگر ان کفار کو جو کچھ مشقت آ رہے اگر ان پر رحم ترس کھا کر ہم رحم بھی کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ اور ان کی مصیبتوں کو ہم کھول دیں ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تو بھی اپنی سرکشی میں بہکے ہوئے ہی رہیں گے. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مست رہیں گے، مدہوش رہیں گے اپنی اسی سرکشی میں. یہ اشارہ قرآن نے کر دیا کہ ہم نے کر کے دکھایا، ہم نے ان کو کر کے دکھایا. کیسے دکھایا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ہم نے ان کو ایک عذاب میں پکڑا. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی نہیں کی. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ گڑ گڑائے، نہ عاجزی کی نہ گڑ گڑائے. ہوا یہ تھا کہ جب مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل آئے تو حضور نے دعا مانگی، اللہم اشدد اللہم اشدد آگے الفاظ وشدد اللہم اشدد وطأتک علی مضر، مضر پر یہ پکڑ فرمائے، مضر قبیلے پر، بڑا قبیلہ تھا. اور وجعل علیہم سنی کسنی یوسف اور ان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قحط کے سالوں کی طرح ان پر قحط ڈال دیجیے. اب پیغمبر کی دعا تو قبول ہوئی گئی، اب جب پیغمبر کی دعا تھی تو قبول ہو گئی. ان پر ہو گیا ایک تو قحط آگے اس طرح سے خدائی قحط تو تھا ہی، دوسرا یہ کہ سمامہ بن آسال ایک شخص تھے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کی اسلام کی ہسٹری بخاری میں موجود ہے. وہ اصل میں گرفتار ہو گیا، اس کو 3 دن باندھ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں. ہر دن آ کے پوچھتے تھے سمامہ کیا حال ہے، تو وہ بڑا شاندار جواب دیتا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کچھ غلطیاں کی ہیں، اگر آپ عذاب دے دو تو ایک مستحق بندے کو عذاب دے سکتے ہو، میں اس کا سزاوار ہوں یا رسول اللہ، اور اگر آپ جان بخش دیں گے تو ایک شریف آدمی کی جان بخش دیں گے. تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے. دوسرے دن پھر پلر سے بندھا ہوا تھا مسجد نبی میں آئے، پوچھا سمامہ کیا حال ہے، تو وہی کیا سوچ رہے ہو یہی جواب دیا. تیسرے دن پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا تو انہوں نے سیم وہی جواب دیا. تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، بس اتنا کہا صحابہ سے کہ اس کو چھوڑ دو. وہ چھوٹ گیا، سامنے گیا کنویں پہ، وہاں غسل کر کے وہاں سے آ کے اسلام قبول کر. 3 دن کے اندر مسجد کا ماحول دیکھ کر وہ صحابہ کی نمازیں، عبادت، ایمانی ماحول میں رہ کر وہ رنگ گیا تھا. اب ادھر سے وہ سردار بھی تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ والوں کا غلہ یہاں سے جاری نہیں ہوگا، ہمارے یہاں سے تو نہیں جا سکتا، میں عمرے کے لیے جا رہا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اگر گھر سے عمرے کی نیت سے آئے تو جاؤ، کیونکہ کافی لوگ بھی عمرہ کرتے تھے، اس میں کوئی نہیں تھا. تو حضور نے ان کو اجازت دے دی. مکہ آ کر اس نے سب کو سامنے بتا دیا میں اسلام قبول کر چکا ہوں، ایسی بات ہے کہ اب آئندہ یہاں سے غلہ واللہ. ایک تو یہ بندش ہوگی، دوسرا قدرت دعا بھی تھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ والے ایسے ہو گئے کہ چمڑے کھا رہے تھے، مردار کھا رہے تھے، اور اپنے بچوں کو کھانے تک کی باری آ گئی تھی. اتنی قحط پڑ گئی تھی مکہ میں. پھر سفیان جو ہے اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، امیر معاویہ کے والد، ان نے آ کے گزارش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلوار سے ہمارے بڑوں کو بدر میں مار دیا، اب بھوک سے بچوں کو مروا رہے ہیں، جانور ختم، اونٹ ختم، بکریاں ختم، کچھ تو رحم فرمائے، دعا کیجیے اپنے پروردگار سے کہ یہ مسئلہ ہمارا آسان ہو جائے، حل ہو جائے، قحط دور ہو جائے. تو حضور نے دعا کر دی اور ان کے لیے بھی ایک پرچی لکھ دی کہ ان کا غلہ جاری کر دو. اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو دخان کا مسئلہ ہے، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں دھواں قائم نہیں ہوگا. ایک دھواں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مکہ والوں کو اس دن بھوک کی وجہ سے آسمان پورا دھواں نظر آ رہا تھا،
ایک وہ بھی پیشن گوئی، بعض کہتے ہیں کہ یہ ہو چکی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد ان کو سدھرنا چاہیے، اسلام قبول کرنا چاہیے، فتح مکہ کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، لیکن پھر بھی ڈٹے رہے۔ اس کی طرف قرآن کا اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو اگر ہم ترس کھا کر رحم کھا کر ان کے حالات کھول بھی دیں، لیکن یہ اپنی سرکشی میں مست رہیں گے، اور اگر ہم ان کو عذاب بھی دے دیں جیسے کہ کچھ ان پر یہ حالات رہے اس کے قحط سالی کے، تو فمستکانو، ان نے کوئی عاجزی نہیں کی، وما یتضرعون، کچھ گڑ گڑانا ان کے یہاں نہیں پایا گیا۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر دروازے عذاب کے، سخت عذاب کے، اذا ہم فیہ مبلسون، تو پھر حیران رہ گئے، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت پھر حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کی توقع ہی نہیں کر رہے کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہم کو شکست دے گی اور ہمارے بڑے بڑوں کو کاٹ ڈالے گی بدر میں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ہاں یہ سب کچھ اللہ ہی کراتا، وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان، تمہارے لیے کان اور آنکھوں کو اور دلوں کو تمہارے پیدا کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کم ہے جو شکر گزار ہیں۔ وہی ذات ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے، ذرعکم فی الارض، جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ذات ہے جو تم کو زندگی بخشتی ہے، موت دیتی ہے، اسی کے ذمے ہے اختلاف لیل و نہار، رات اور دن کی تبدیلی۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا پروردگار ہی ہو سکتا ہے، عام کی بس کی بات نہیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ بجائے ماننے کے تم یہی کہتے ہو جو پچھلے لوگوں نے کہا، قالوا اذا متنا وكنا ترابا، اگر ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئی تو پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ تو ہمارے آبا سے بھی کیا گیا تھا لیکن وہ بھی اٹھ کر نہیں آئے۔ ھذا من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانوں کی کہانیاں ہیں، قرآن کے لیے کہتے تھے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، آپ ان کو اگر سوال کرو گے نا، یہ سوال کرو گے کہ بتاؤ زمین اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت کس کی ہے اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو یہ جواب دیں گی کہ یہ پروردگار خدا ہی کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ ملکیت خدا ہی کی ہے اور کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک ذرہ بھی پیدا کر سکے، تو آپ کہیے نا یا رسول اللہ، ان سے پھر افلا تذکرون، پھر کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قل، ان سے ایک اور سوال کرو، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور کون ہے اس مکرم تخت کا رب، عظیم عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ جواب دیں گے اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، پھر ان سے کہیے نہ کیوں نہیں ڈرتے آپ اللہ سے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے قبضے قدرت میں ہے ہر چیز کی ملکیت اور سلطنت۔ وَهُوَ یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علی، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو کیوں نہیں ایمان لاتے۔ سیقولون للہ، یہ اس پر بھی جواب دیں گے کہ ہر چیز کی ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ قل فانا تسحرون، پھر آپ ان سے کہیے کہ تم کو کون سا جادو لگ گیا ہے۔ فانا تسحرون، تو کچھ سے ہر شوکر متل، تو کیا زمانہ۔ بل آتیناہم بالحق، ہم ان کے پاس حق کی باتیں لے کر آئے ہیں۔ وانہم لکاذبون، اور یہ وہاں سے جھوٹے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کوئی لڑکا نہیں بنایا، کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ اور کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اذا لذهب كل الہ بما خلق، ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ لے کے بیٹھ جاتا، ہر معبود اپنی مخلوق کو ادھر سے امچے میں پود کر میں سوزو کنی مروزن میں اسی، وہ ادھر، اس کی مخلوق ادھر، اس کی مخلوق ادھر، تو ادھر احتجاج شروع ہو جاتا کہ دیکھو فلاں خدا نے اپنی مخلوق کی یونیفارم یہ بنا دی ہے اور تمنچو ماہانہ وظیفتے تارن اچھن کی ہی تارن۔ تو اس طرح سے کل الہ بما خلق، ہر معبود اپنی مخلوق کے لے کے الگ بیٹھ جاتا۔ نمبر 2 یہ کہ ولا علی بعضهم علی بعض، اور بعض پر چڑھائی بھی کرتے، جس کو جہاں موقع ملتا چڑھائے، تو دنیا کا سسٹم تباہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ ان باتوں سے پاک ہے، عما یصفون، جو اس کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تلیشی سسٹم مضبوط، تبھی یہ سارا سورج، سیارے، ہزاروں لاکھوں سیارے اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں، کوئی کسی سے آج تک نہیں ٹکرایا۔ سورج کی گرمی ختم نہیں ہوئی،
چاند کا نور ختم نہیں ہوا، زمین کی اپنی جو پیدائش وغیرہ ہے وہ برابر ہو رہی ہے، پیداوار ہر سال دے رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، عالم الغیب غیب کے جاننے والے ہیں، ظاہر کے بھی جاننے والے ہیں، فتعالی برتر ہے ان باتوں سے جن سے ان کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، آپ کہیے، دعا مانگیے، رب اے میرے رب، اما ترینی، اگر آپ مجھے وہ دکھائیں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا کفار مکہ سے، تو پھر ایک دعا میری یہ اور بھی ہے کہ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کرنا۔ یہ نبی اس لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ نبی دور رس ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلے سارے قوموں کے حالات سامنے تھے کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نیک لوگوں کو بچا لیتے ہیں، نیک لوگوں کو، نبی کو بچا لیتے ہیں اور بھی لوگوں کو بچا لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خلط ملط ہوتے ہیں تو وہاں نیک لوگ بھی زد میں آ جاتے ہیں، نیک لوگ بھی، ہاں حدیث میں ہے کہ نیک لوگ بھی زد میں آ جاتے ہیں۔ ہاں قیامت میں ہر ایک کو اپنے عمل کے اعتبار سے حساب لیا جائے گا، یہ حدیث پاک کا مفہوم کہ زد میں آ جاتے ہیں سارے، اللہ کا عذاب محیط عام ہوتا ہے، یہ ہے۔ اس لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ نے وہ وعدہ، عذاب کا وعدہ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے کفار مکہ کے ساتھ، اگر آپ نے مجھے وہ دکھائی دیا تو پھر اس میں مجھے بچا لیجیے۔ فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم آپ کو وہ دکھائیں جو ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، لقادر ہیں، ہم قادر ہیں اس کو دکھانے پر، مگر مصلحتاً ہم دکھا بھی دیں یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی دکھا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس آپ کا کام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بھلائی ہی سے دفع کرتے رہیے، رحم کے بدلے میں بے رحمی نہیں، انصاف کے بدلے میں بے انصافی نہیں، بے انصافی کے بدلے میں انصاف کرتے رہیے، بے رحمی کے بدلے میں رحم دیتے رہیے، برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے رہیے، یہ آپ کی صفات ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہاں یہ ضرور آپ کو برا بلا کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں جو آپ کے لیے باتیں کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، جب یہ بری باتیں آپ کے لیے کہیں گے تو غصہ آنا ہے، غصہ تو آئے گا، اس لیے حضور کو یہ بھی سکھا دیا کہ آپ یہ بھی دعا مانگیے، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیطانی چھیڑ سے، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، اور شیطانی وسوسوں سے، یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، شیطانی وسوسوں سے میں پناہ چاہتا ہوں تیری میرے مولا، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں یہ پناہ چاہتا ہوں کہ یہ شیطان میرے پاس حاضر ہو جائے، یعنی پھر شیطان چونکہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسے میں کبھی انسان غصے بھی ہو جاتا ہے، صبر نہیں کر پاتا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، اب یاد رکھو یا رسول اللہ، جب ان کے پاس موت آئے گی، یہ نہیں مان رہے نا، ان کے پاس جب موت کا فرشتہ آئے گا، موت آئے گی، تو اس وقت کہیں گے رب ارجعون، پروردگار لوٹا دو واپس دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ نیک عمل ہم کرے دنیا میں، فیما ترکت، جو زندگی ہم نے چھوڑ دی، کلا، آپ کہہ دیجئے ہرگز ایسا نہیں، انہا کلمت وقائلہا، یہ بے بس ہیں، یہ بس ایک بات ہے جو ان کو کہنی ہی تھی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، یہ تو ایک بات ہے جو ان کی زبان سے نکلے ہی گی، یہ تو پریشان حال ہے، ان کو تو یہی زبان سے نکلے گا، یہ ضروری نہیں ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ انہا کلمت هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اور ان کے آگے برزخ ہے، اور وہ برزخی زندگی مبعوث یعنی اٹھنے تک کے دن تک ہے، اٹھنے تک، قیامت جب تک قائم ہوگی تب تک برزخی زندگی ان کے سامنے ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، حضرت ابن عباس کی یہ ایک روایت ہے جو فرماتے ہیں کہ یہ نفخہ ثانیہ ہے، جب محشر میں، پہلا بھی ہو سکتا ہے ایک روایت کے مطابق، دوسرا زیادہ معتبر ہے، محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، پہلے سور سے تو سارے مر جائیں گے، جب کھڑے ہو جائیں گے تو میدان محشر میں ایک مرد اور ایک عورت کو سامنے لایا جائے گا، اعلان عام ہوگا کہ یہ عورت فلاں بنت فلاں ہے اور یہ مرد فلاں ابن فلاں ہے، جس کسی کا حق ان کے ساتھ جڑا ہے سامنے آ کر ان سے وصول کر لو،
سامنے آ کر ان سے وصول کر لو. تو کہتے ہیں یہ اعلان سنتے ہی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ اعلان سنتے ہی بیٹا خوش ہو جائے گا کہ میں باپ سے حق لے سکوں گا. یہ سنتے ہی باپ خوش ہو جائے گا کہ میں اپنے بچے سے حق لے سکوں گا. کیا دنیا سمجھ. بہن اپنے بھائیوں سے لے گی, خوش ہو جائے گی کہ میں لوں گا. اسی لیے فرمایا اسی آیت فلا انصاب بینہم, یہ تھوڑی دیر کا مرحلہ ایسا ہوگا اس میں رشتہ داری باقی نہیں رہی. فلا انصاب بینہم یومئذ, کوئی رشتہ داری قرابتیں باقی نہیں رہیں گی. ولا یتساءلون, اور کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا کیا خبر ہے, ٹھیک بیٹھ چکا, کیا اچھی, کیا رزلٹ ہے تیرا, کچھ نہیں پوچھے گا, اپنی فکر ہوگی. آپ خود اندازہ کرو کہ باپ کتنی بخشائش کرتا اپنے بچے کو. عزت بھی, کئی سارے والدین کو میں نے دیکھا اتنے بچوں نے ان کو رسوا کر دیا, مگر آخر میں نرم ہو کر پھر یہی کہتے کیا کریں گے, اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے شفقت دس میں پیدرے شفقت پیدری اچھن پت آنند کی ہی نا. تو میں نے پھر اس کو گھر واپس بلایا ہے, میں نے اس کو گھر سے بھگا دیا تھا, مگر پھر واپس. کوئی اتنے سنگین جرم کر لیتا کوئی بیٹا, باپ کو گاؤں میں پورا رسوا کر دیتا ہے اپنی والدہ کو, لیکن آخر میں پھر اب دیکھو وہاں کا کیا ہوگا, وہاں کا یہ ہوگا کہ اتنی دہشت ہوگی کہ انسان کہے گا میں بچ جاؤں بس. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پل صراط پر چلتے ہوئے اللہم سلم, یا محشر میں اللہم سلم سلم سلم, یعنی ہمیں بچا ہمیں بچا ہمیں بچا, اور کسی کی فکر نہیں ہوگی. انبیاء کا حال. فمن ثقلت موازینہ, جن کا تول بھاری ہو گیا, فاولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ, اور جن کا تول ہلکا نکلے گا وزن, فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم, یہ خسارے میں, یہ اپنی ذات کو خسارے میں ڈالیں گے. فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, اپنی ذات کو خسارے میں ڈال دیا, دنیا آخرت کا نقصان کر دیا, اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون, اور اس میں بد شکل ہو کر رہیں گے. کالہ یکلہو کے معنی آتے ہیں وہ ہونٹ جو انسان کے دانت کو چھپا نہ پائیں. جیسے حبشیوں کے ہونٹ ہوتے بہت نیچے, ان کے دانت چھپتے نہیں, لیکن ایسے محشر میں ایک انسان کی جو بری شکل ہوگی, ہونٹ لٹک کر پیٹ تک آ جائیں گے اور اوپر والے ہونٹ پیچھے چلے جائیں گے. تو فرمایا وہم فیہا کالہون, اس بد شکلی کے ساتھ وہ اس میں رہیں گے. اور خطاب ہوگا ان سے, الم تکن آیاتی تتلی علیکم, کیا تمہارے پاس ہماری آیات نہ آئی تھی, فکنتم بہا تکذبون, وہاں تو جھٹلاتے تھے دنیا میں. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, ہاں اس وقت یہ اعتراف کریں گے ہمارے مولا ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکنا قوما ضالین, اور ہم تھے ہی گمراہ لوگ, غلطی ہماری ہے. اب یہ ہے کہ ربنا اخرجنا منہا, اے میرے پروردگار ہم کو آج نکال دے یہاں سے. فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم نے پھر سے یہ غلطی کر دی تو اس وقت ہم واقعی گنہگار خطا کار ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا, ذلیل پڑے رہو اسی میں, ولا تکلمون, مجھ سے بات نہ کرو. فرمایا علماء اکرام نے اس سے پہلے 4 گفتگو ہوں گی, 4 گفتگو کا جواب ملے گا, لیکن یہ آخری گفتگو ہوگی. اس کے بعد جہنمیوں کو کوئی جواب نہیں ملے گا, یہ آخری کلام ہوگا. اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر بھونکتے رہیں گے, جیسے جانور ایک دوسرے کو بھونکتے ہیں, چلاتے ہیں, بس یہی حالت ہوگی, رب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے. انہو کان فریق من عبادی, جواب ہوگا ان کو انہو کان فریق من عبادی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو یہ میں نے ان کو سزا کیوں دی. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنی سخت سزا, یہ اس وجہ دی, دنیا میں میری ایک فریق تھا, ایک جماعت تھی میرے بندوں میں سے, وہ دعا مانگتے تھے مسجدوں میں, راستوں میں, چوراہوں میں, خلوتوں میں, جلوت, وہ دعا مانگا کرتے تھے, اسلام کا اظہار کرتے تھے. ربنا آمنا, ہم نے ایمان لایا. فاغفر لنا, معاف کر دیجئے. ورحمنا, رحم فرمائے. یہاں مفعول ذکر نہیں کیا گیا, مطلق رکھا تو گنجائش بہت ساری ہے. وانت خیر الراحمین, آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. تو فاتخذتموہم سخریہ, یہ ان کا مذاق بناتے, یہ ان کا کیا ہے, مذاق بناتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی دین کا کام کرتا ہو, داعی ہو, دعوت کا کام کرتا ہو, عالم ہو, مولوی ہو, مسجد کا امام ہو, مؤذن ہو, جو بھی اللہ کے کام کو آگے چلا رہے ہیں, فاتخذتموہم سخریہ, ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ اگر حقارت سے کسی سے کہا نا اے مولویا,
تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں. حقارت کے ذریعے سے اگر کسی کو کہنا ہے مولیا، بہت سارے اس طرح بولتے ہیں، تو یہ خطرے سے خالی نہیں. حتی انسوکم ذکری، پھر بھلا دیا ہم نے. حتی انسوکم، تم مذاق میں لگے رہے اور میرے ذکر سے غافل ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا، جب تم برے کاموں پہ پڑو گے تو میری یاد تو بھول ہی جائے گی. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم تو بس ان کا ٹھٹھائی کرتے جاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج جو وہ فریق تھا وہ جماعت صبر کرتی تھی، کہتے کہ ہمارا تو کچھ لینا دینا، ہمیں تو اس سے کچھ آہ بھی کرو تو بھی کچھ نہیں، واہ بھی کرو تو بھی کچھ نہیں. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا اس کا صلہ آج ہم نے ان کو دیا کہ انہم هم الفائزون، یہ لوگ فائز ہیں، کامیاب ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کتنے دیر تم دنیا میں رہو، گنتی کے کتنے سال تم نے دنیا میں گزارے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یعنی وحشت اتنی محشر کی وحشت اتنی خطرناک ہوگی، اتنی خطرناک وحشت ہوگی، حالات اتنے خطرناک ہوں گی کہ دنیا کے عیش سیکنڈوں میں انسان بھول جائے گا، سیکنڈوں میں بھول جائے گا. اس لیے حدیث پاک میں ہے، غالباً یہ مشکات شریف میں روایت ہے، کہ ایک سخت مصیبت زدہ انسان کو کل قیامت میں لایا جائے گا. محشر میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک جھونکا اس کو جنت کا دیا جائے گا. اس کو پوچھے گا مصیبت دیکھیے تو ناز کس، حالانکہ بیچارہ زندگی بھر پریشان، کبھی اس عدالت میں، کبھی کورٹ کچہری، کبھی ہمسائے لڑائی، کبھی کیا، کبھی اس نے ظلم کیا، کبھی بچے قید ہو گئے، کبھی کیا، پوری زندگی بیچارے کو چھوٹی جوانی میں بال سفید ہو گئے غموں سے، اور اسی میں پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے. کل محشر میں اس کو صرف جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا، بس لا کر کی ایشے جنت. پھر جب وہ باہر نکلے گا نا، اس سے پوچھے گا دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی. اور اسی طرح سے ایک اس کے مخالف بڑے سے بڑے عیش پرست دنیا کے انسان کو جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ عیش دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کبھی بھی عیش نہیں دیکھا. حالانکہ اس کا پروٹوکول جو مانگے وہ حاضر، جدھر جس ملک میں نہ جانا چاہے ویزا، ہر طرح کی سہولتیں اور عیش اور عزتیں اس کو حاصل تھی. ایک جھونکا جہنم کا سارا بھلا دے گا. اس لیے کہتے ہیں یہ لبثنا یوما او بعض یوم، ان کو تو بھول ہی جائے گا کہ دنیا میں 60 سال گزارے. 60 سال کے لیے کہیں گے کہ آنکھ دو اس مدت کے مقابلے میں. لو انکم کنتم تعلمون، نہیں فاسأل العادین، یہ کہیں گے کہ اچھی باسن، لیکن تو بھی گننے والوں کو آپ پوچھ لیجیے، یعنی فرشتوں کو پوچھ لیتے، میں نے اس پر پتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں یہ بات تو غلط ہے کہ ایک دن یا 2 دن تم دنیا میں رہے ہو، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ کافی دن تم نے گزارے ہیں. ہاں مجموعی طور پر وہ مدت بہت کم ہے. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لبثتم الا، ہاں تم نہیں ٹھہرے ہو مگر تھوڑا، یہ تو ہمیں پتا ہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس وقت جان لیتے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں حساب دینا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہاں سے وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں نیچے تک، جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بیمار کے پاس گئے، اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھ کر اس کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا بھی کہ عبداللہ تم نے یہ کیا پڑھا؟ نے کہا حضرت میں نے یہ سورہ مومنین کی آخری آیتیں ان پر پڑھ دی. تو حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی ایمان اور صحیح عقیدے سے اور یقین سے ان آیتوں کو کسی پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے. تو عموماً علماء نے لکھا، حضرت تھانوی نے بھی اعمال قرآنی میں لکھا اس کو، کہ دفع عاصب، سحر وغیرہ کے لیے، عاصب چھوٹا سرب گسن کا سلیکٹن بچن وغیرہ، اس کے لیے آیت مفید دم کر کے پڑھ سکتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تم کو کھیل کے طور پر پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، حساب و کتاب کیا کھایا کیا پایا اس کے حساب کے لیے تم کو ہمارے پاس نہیں لوٹنا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے وہ اللہ بادشاہ جو حق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، مکرم تخت کا رب ہے وہ.
ومن يدع مع الله إلها آخر، اور کون ہے جو پکارے اس کے ساتھ دوسرے معبود کو اس کے ساتھ پکارے، اور دوسرے معبود کی لا برہان لہ بھی، اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، جو بھی ایسا کرے گا تو جزا بیان کی جا رہی فإنما حسابہ عند ربی، اس کا حساب و کتاب پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری اللہ پر ہے، یعنی جو بھی مشرک ہوگا انہ لا یفلح الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو فلاح نہیں دیتے۔ سورت کی ابتدا ہو گئی تھی قد افلح المؤمنون سے، اور اختتام ہو رہا لا یفلح الکافرون سے۔ وقل رب اغفر ورحم، آپ رحم فرمائیے اور کہیے اے میرے رب رحم فرمائیے، ورحم معاف کیجیے، وانت خیر الراحمین، آپ رحم بہترین رحم کرنے والے ہیں۔